جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. کا علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درود و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ ہم معراج کے سلسلے میں پچھلی کئی کلاسز سے ہم ڈیٹیلی بحث سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم اس کے آگے کا واقعہ پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ کے تشریف لانے کے بعد مشرکین مکہ خصوصاً قریش کے لوگوں کا رد عمل کیا تھا. جی سب سے پہلے بتائیے، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو صاف طریقے سے؟ جی شیخ یہاں آ رہی ہے. جی جزاک اللہ خیر. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک مخصوص حصے میں اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت جبریل امین کی معیت میں براق کے اوپر بٹھا کر مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان تک سدرۃ المنتہا تک، یعنی اس سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا تک، اور بعض روایت سے اس سے بھی آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا اور وہاں اللہ کے نبی کے اوپر نماز فرض کی گئی. جنت جہنم کے واقعات اللہ کے نبی کو دکھائے گئے اور بے شمار نشانیاں اللہ رب العالمین کی قدرت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معراج کی رات میں دیکھا. اور یہ معراج کا واقعہ نیند کی حالت میں نہیں بلکہ جسم اور روح کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا. یعنی اللہ کے نبی پورے ہوش و حواس میں تھے، اس کیفیت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی. ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو وہاں سے اللہ کے نبی مکۃ المکرمہ واپس بھی لوٹنے والے تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹتے تو دو قسم کے لوگ مکہ کے اندر موجود تھے اس وقت میں. ایک ایمان والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، اللہ کے نبی کی شریعت اور آپ کے لائے ہوئے دین کے اوپر ایمان رکھنے والے. دوسرے مشرکین، کافرین، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی تمام باتوں کی تکذیب کرتے، اللہ کے نبی کو جھٹلا دیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے. یہ اس قسم کے معاملات کو انجام دینے والے لوگ بھی
मुशरिकी यानी जो मुशरिकीन मक्का के नाम से जिनको हम जानते हैं वो भी मौजूद थे। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की बेमिसल सैर से फारिग होकर वापस बैतुल मुक़द्दस तशरीफ लाए, यानी पहले अल्लाह के नबी को बैतुल मुक़द्दस लाया गया, वहां से फिर आप बुगाक पर सवार हुए और रात की तारीखी ही में आप मक्कतुल मुकर्रमा रवाना हो गए। रास्ते में आपका गुजर कुरैश के कबीले पे से, यानी कुरैश का एक काफिला था, एक कबीले वालों का काफिला था, उसके पास से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे। आपने उन्हें सलाम किया। उनमें से कुछ लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते थे। उन्होंने आपकी आवाज़ सुनकर बड़ी हैरत से ये बात बयान की कि उन्होंने ये बात ताज्जुबाना अंदाज में कही, अगर ये तो मोहम्मद की आवाज़ है। उन्होंने क्या कहा कि ये तो मोहम्मद की आवाज़ है। अल बिदाया व निहाया के अंदर इब्न कसीर रहमहुल्लाह अलैह ने इसी तरीके से दलाइलुन नबिया नबुविया लिल बहकी, इमाम बहकी ने इसको नकल किया है, ठीक है, इस बात को नकल किया है। उसके बाद बयान करते हैं आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पहुंचे। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पहुंचे तो मक्का में सन्नाटा छाया हुआ था और लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफ़र, जो अल्लाह के नबी रात के एक हिस्से में बैतुल मुक़द्दस और आसमानों से होकर मक्का वापस आ गए, कानो कान किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि इतना अजीम तरीन और इस यानी और इस अंदाज का इनकलाब अंगेज वाक़या रोनुमा हो चुका है इस रात के अंदर। अब सिर्फ सुबह होने की देर थी कि इसका रद्द अमल लोगों के यानी क्या होता, इसका रिएक्शन क्या होता जब लोगों के सामने ये बात पेश आती कि यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज का सफर किया है। चुनांचे मक्का पहुंचकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा इसी बात की फिक्र और इसी बात की अल्लाह के नबी को फिक्र लाहक हो गई थी कि क्या आपकी कौम इस वाक़े की सच्चाई को तस्लीम करेगी। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें जो वाक़े अल्लाह के नबी के साथ पेश आया है, क्या इसको लोग तस्लीम करेंगे, लोग इसको मानेंगे। इसकी वजह ये थी, इसकी नौयत या इस किस्म की फिक्र जो अल्लाह के नबी को पैदा हुई, इसकी वजह ये थी कि इस जैसा वाक़या पहले कभी पेश नहीं आया था किसी नबी के साथ, किसी भी शख्सियत के साथ ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया था कि जिसको लोग इतने आसानी से तस्लीम कर ले। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी फिक्र यानी अल्लाह के नबी फिक्रमंद हुए और अल्लाह के नबी की रात इसी फिक्र में गुजर गई कि ये मुशरिकीन जो मेरी छोटी छोटी बातों को भी झुटला देते हैं, भला इस कदर हैरत अंगेज और अकल से बाला तक वाक़े को कैसे सच्चा मानेंगे, कैसे इसको कबूल करेंगे। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस बात को बाज़ अहादीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को नकल भी किया है और लंबा मुस्नद अहमद के अंदर इमाम अहमद बिन हम्बल ने इस वाक़े को नकल किया। इमाम अहमद बिन हम्बल ने इस बात को नकल किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, कहते लम्मा काना लैलतुन उसरिया बी व अस्बहतु बिमक्कति फज़िअतु बिअम्री व अरफ़तु अन्ना अन्नासा मुकद्दिबी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब रात को मुझे मेराज कराई गई और मैंने मक्का पहुंचकर सुबह की, तो मैं अपने इस मामले से डर रहा था, मैं अपने इस मामले से घबरा गया था कि मैंने जान लिया कि लोग मुझे झुटलाएंगे और मेरी बात को सच्चा नहीं जानेंगे। ये सोचकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब देखिए इमाम अहमद ने जो लंबी हदीस नकल की है उसका मफहूमी खुलासा या मफहूमी तर्जुमा आप समझ लीजिए, मैं आपके सामने रखता चलूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए कि किस अंदाज से मुशरिकीन अल्लाह के नबी की तकजीब करते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी फिक्र लाहक थी कि अल्लाह का ये पैगाम लोगों तक पहुंचाना भी है और लोग मेरी तकजीब भी करेंगे। तो ये कैफियत क्या थी अल्लाह के नबी की, इस हदीस को सुने तो इंशाअल्लाह आपके सामने बात वाज़ेह होगी। अल्लाह के नबी ने कहा कि इसी हालत में, यानी इसी जो अल्लाह अभी आपके सामने हदीस का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा गया कि अल्लाह के नबी ने कहा कि जब रात को मेराज कराई गई और सुबह में मक्का पहुंचा तो मैं यही सोच रहा था कि लोग मेरे मामलात, यानी मैं इस बात से घबराया था, इस बात से गमजदा था कि लोग मुझे झुटलाएंगे। ये सोचकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमजदा हालत में बैतुल्लाह में दाखिल हो गए। बैतुल्लाह में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए, अलग थलग होकर बैठ गए, सबसे अलग थलग होकर किनारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। इतने में अल्लाह का दुश्मन
ابو جہل آپ کے پاس سے گزرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ابو جہل نے بھاپ لی. ابو جہل نے بھاپ لی. اللہ کے نبی کو دیکھا کہ یہ الگ سلگ بیٹھے ہیں اور بڑے ہی یعنی کشمکش والے معاملات ان کے چہرے سے ان کے آثار دکھائی دے گئے. تو ابو جہل نے کیا کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر رہا تھا, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کے قریب سے گزرا تو اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا اور اللہ کے نبی کی کیفیات کا اندازہ اس نے لگایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے وہ بیٹھ گیا اور تنزیہ انداز میں بولا, کیا کوئی نئی بات پیش آ گئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا کہ ہاں. اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے, کون سی نئی بات پیش آئی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انہو اسری بی اللیلہ, اللہ کے نبی نے کہا کہ بے شک مجھے رات کو سیر کرائی گئی ہے, مجھے رات کو سیر کرائی گئی ہے. سیر اسی معنی میں جہاں ہم نے اسراء اور معراج کے ڈیٹیلی لغوی اور اصطلاحی معنی آپ کے سامنے پچھلے دروس کے اندر بیان کیے. تو کہتے ہیں کہ مجھے رات میں سیر کرائی گئی ہے. اس نے پوچھا کہ کہاں کی سیر کرائی؟ ابو جہل پھر طنزیہ انداز میں پوچھا کہ کہاں کی سیر آپ نے کرائی ہے؟ ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الی بیت المقدس, اللہ کے نبی نے کہا کہ بیت المقدس کی سیر کرائی گئی ہے, یعنی بیت المقدس تک مجھے لے جایا گیا ہے. یہ سن کر ابو جہل نے بڑی حیرت سے پوچھا پھر آپ نے ہمارے درمیان آ کے صبح کی, یعنی آپ کہہ رہے کہ رات میں بیت المقدس گیا اور واپس بھی آ گیا اور صبح مکۃ المکرمہ میں موجود ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے نہایت ہی مطمئن ہو کر اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ ہاں یہ بات میں اسی بات کو بیان کر رہا ہوں. اب دیکھیں ابو جہل جو تھا بہت شاطر انسان, بہت ہی شاطر اور چالاک انسان تھا. اس نے کیا کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے تمام باتوں کو سن لیا. اس نے یہ ساری باتیں سن کر فوراً آپ کی تکذیب نہیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں سن لیا کہ اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ میں بیت المقدس گیا, وہاں سے مجھے آسمانوں میں لے جایا گیا, اور یہ وہ پوری ڈیٹیل اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سن لی اور سننے کے بعد تکذیب نہیں کی. اس نے تکذیب نہیں کی بلکہ اس نے کیا کہا, اس نے یعنی ایک قسم کا ڈرامہ اور معاشرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی یا اللہ کے نبی کی معاشرتی لیول پر تکذیب کرنے کی ٹھان لی, اور ایک ڈرامہ اس نے یعنی ایک قسم کی جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک پلاننگ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیسا معاملہ انجام دیا. اس کو سنیں, اللہ کے نبی کی تکذیب اس نے فوراً نہیں کی. اسے یہ ڈر, اسے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ کئی مبادہ ایسا نہ ہو کہ میں قوم کو بلا کے بتاؤں کہ یہ دیکھو محمد ایسی ایسی باتیں کر گئے اور محمد کہہ دے کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے, یعنی انکار نہ کر دے. چنانچہ اس نے کیا کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیے اگر میں آپ کی قوم کو بلاؤں تو کیا آپ وہ سب کچھ جو آپ نے مجھے بتایا ہے, جو وہ سب کچھ انہیں بھی بتائیں گے, یعنی جو کچھ آپ نے مجھے بتایا ہے کیا آپ ان کے سامنے بھی پیش کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. یہ سنتے ہی ابو جہل نے فوراً آواز لگائی, ارے بنو قاب والو, بنو قاب بن لوئی والوں کی جماعت. یہ آواز سنتے ہی لوگ اپنی اپنی مجلسوں کو چھوڑ کر دوڑ پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے تھے وہاں آ کے سب جمع ہو گئے. ابو جہل نے وہیں سے آواز لگائی تھی, وہاں آ کے سب جمع ہو گئے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے پاس آ کے بیٹھ گئے. ابو جہل نے آپ سے کہا اپنی قوم کو وہ سب کچھ بتائیے جو آپ نے ابھی ابھی مجھے بتایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ مجھے رات سیر کرائی گئی ہے. انہوں نے پوچھا کہاں کی؟ آپ نے فرمایا بیت المقدس تک کی. انہوں نے بھی حیران ہو کر پوچھا پھر آپ نے صبح ہمارے درمیان کی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. یہ سنتے ہی کچھ لوگ تالیاں بجانے لگے اور کچھ لوگوں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا. انہوں نے آپ کی بات کو نعوذ باللہ جھوٹ سمجھا. تعجب کے مارے یعنی تعجب کے مارے انہوں نے کیا کیا, اپنے آنکھیں ان کی جو ہے پھٹی گئی. بعض لوگوں نے اپنے سروں کو مارا, بعض لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تالیاں بجائی, بعض لوگوں نے ہنسا. اس قسم سے معاملات انہوں نے انجام دیے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کی بھی سوچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کی سوچی. وہ کہنے لگے کہ کیا ہمارے سامنے مسجد اقصیٰ کی صفات بیان کر سکتے ہو؟ اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ اللہ کے اگر تم سچے ہو تو مسجد اقصیٰ کی صفات ہمارے سامنے بیان کرو. انہوں نے یہ سوال اس لیے کیا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے وہاں موجود تھے جو اس شہر سے جا کے واپس آ چکے تھے, یعنی مسجد اقصیٰ سے سفر انہوں نے کیا تھا, وہ یہاں موجود تھے کچھ ایسے لوگ جنہوں نے مسجد اقصیٰ کو دیکھ رکھا تھا. ٹھیک ہے, اس خیال سے انہوں نے سوال کیا کہ اس سوال کے ذریعے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے, یعنی اگر کہ سچ کہہ رہے ہیں
تو وہ تمام کیفیات یہ بیان کر دیں گے، کیونکہ تمام کے تمام لوگ یہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے مسجد الاقصیٰ تک نہیں گئے، اس سے پہلے انہوں نے ایسا کوئی دعویٰ پیش نہیں کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کی زندگی مکہ ہی میں گزری ہے، یہ سب وہاں جانتے تھے، اس بات سے وہ متفق تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو وہاں گیا ہوگا وہی ان کی تمام کیفیات کو بیان کر سکے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَذَهَبْتُ أَنْعَتُ فَمَا زِلْتُ أَنْعَتُ حَتَّى الْتَبَسَ عَلَيَّ بَعْضُ النَّعْتِ فَقَالَ فَجِيءَ بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار إقال أو أقيل فنعته وأنا أنظر إليه قال وكان معه هذا نعت لم أحفظه۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میں نے اس کی صفات بتانی شروع کی، یہاں تک کہ کچھ صفات مجھ پر خلط ملط ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے کوئی انسان ایک ہی دفعہ کوئی مسجد کو دیکھے تو اس کو یاد کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو کچھ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کنفیوز ہونے لگی کہ یہ خلط ملط ہونے لگی۔ چنانچہ مسجد کو میرے سامنے لا دیا گیا۔ اللہ کے نبی بیان کر رہے کہ مسجد اقصیٰ کا پورا نقشہ اللہ رب العالمین نے میرے سامنے لا دیا۔ مسجد اقصیٰ کے پورے کونے کونے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا۔ میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اسے اقال یا عقیل کے گھر کے سامنے رکھ دیا گیا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے اس کی صفات کو بیان کی، اس کے باوجود کچھ صفات ایسی تھی جو مجھے یاد نہیں رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے نقشے کو میرے سامنے پیش کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے ایک معجزاتی طور پہ، یعنی دوسروں کو نہیں دکھائی دے گا تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز دکھائی دے گئی تھی۔ اس کے بعد مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اس کو اس انداز سے بیان کیا جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد رأیتنی بالحجر وقریش تسألنی عن مسرع۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یقیناً میں حتیم میں تھا اور قریش مجھ سے میری سیر یعنی اسراء کے سلسلے میں سوال پوچھ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی کچھ ایسی چیزوں کے سلسلے میں پوچھا جو مجھے پوری طرح یاد نہیں تھی، اس لیے مجھے بڑا رنج ہوا، مجھے ایسا رنج پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے نمایاں کر دیا، میں اسے دیکھنے لگا، وہ مجھ سے جس چیز کے سلسلے میں بھی پوچھتے میں انہیں بتا دیتا تھا۔ وہ یہ ساری نشانیاں سن کر قریش کے کچھ لوگ کہنے لگے جہاں تک بیت المقدس کے اوصاف کی بات ہے تو اللہ کی قسم انہوں نے سارے کے سارے اوصاف بالکل ٹھیک بیان کیے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ابھی ہنس رہے تھے، اللہ کے نبی کے اوپر تالیاں بجا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور آپ کا مذاق اڑا رہے تھے، وہی لوگ اس بات کی گواہی دینے پہ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی ہے وہ اللہ کی قسم ویسی ہی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کے سلسلے میں بیان کی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے علاوہ انہیں ان کے اس قافلے کی بھی خبر دی، جو ابھی ہم نے اوپر مسند احمد کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیا کہ آپ نے یہ قافلہ بیت المقدس سے مکۃ المکرمہ واپس تشریف لاتے ہوئے راستے میں دیکھا تھا۔ آپ نے گزرتے قافلے والوں کو سلام بھی کیا تو ان میں سے کچھ لوگ بول اٹھے یہ تو محمد کی آواز ہے۔ آپ نے قریش کے لوگوں کو بتایا کہ میں نے تمہارے قافلے کو فلاں مقام پر دیکھا ہے، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا جسے وہ فلاں شخص ڈھونڈ لایا اور قافلے والوں کے حوالے کر دیا، اب وہ اتنے فاصلے پر ہے، وہ فلاں جگہ پڑاؤ ڈالے ہوں گے، پھر فلاں جگہ ٹھہریں گے اور تمہارے پاس وہ فلاں دن پہنچ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ڈیٹیل ان کے سامنے پیش کر دی کہ وہ قافلے والے جن کو میں نے دیکھا تھا وہ اس مقام پہ تھے، وہ اس جگہ پڑاؤ ڈالیں گے، ان کا ایک اونٹ کھویا ہوا تھا اور انشاءاللہ وہ فلاں دن پہ یہاں تشریف لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے پورا ایک طریقے سے جس کو کہتے ہیں نا ہم پورا حساب و کتاب لگا کر یہ بتا دیا کہ وہ قافلے والے کب یہاں پہنچیں گے، یعنی کون سے دن تک یہاں وہ پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک اور چیز وہاں بیان کی۔ اللہ کے نبی نے کہا ان قافلے کے آگے اللہ کے نبی نے ایک اونٹ کی کیفیت کو بیان کیا، یعنی ایک اونٹ اس میں ایسا تھا دیکھیں اس کی کیفیت اللہ کے نبی نے کیا کہی، وہ قافلے والوں کے آگے گندمی رنگ کا اونٹ ہے،
اس پر سیاہ ٹاٹ پڑا ہوا ہے اور وہ 2 سیاہ بوریاں بھی لدی ہوئی ہے۔ وہ اب کفار قریش شدت سے اس دن کا انتظار کرنے لگے جو آپ نے قافلے کے واپس آنے کا بتایا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بہت سی نشانیاں پہلے بھی دیکھ چکے تھے۔ انہیں اب آپ کی سچائی کا پورا یقین ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں اس انداز سے بیان کی تھی اور جیسے قافلے والوں کی آنے کی، پڑاؤ ڈالنے کی اور تمام چیزیں بیان کی تھی، یہاں تک کہ اونٹ کی جو کیفیت اللہ کے نبی نے بیان کی تھی، وہ سب چیزیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس حدیث کے اندر بیان کیا، پھر بھی ان کے کفر و عناد، یعنی انہوں نے کئی نشانیاں پہلے بھی دیکھ چکے تھے، کئی ایسی چیزیں جو اللہ کے نبی نے بیان کی اور وہ تمام چیزیں سچ ہوتی چلی گئی، وہ تمام چیزیں انہوں نے پہلے بھی وہ دیکھ چکے تھے۔ امام بہقی نے اس حدیث کو نقل کیا کہ اپنے کفر و عناد کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے نبی کو قبول نہیں کیا، اللہ کے نبی کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ وہ آپ کی طاق میں لگے رہتے تھے کہ کب موقع مل جائے کہ آپ کی کوئی بات جھوٹ ثابت ہو جائے۔ اس موقع پر انہیں خیال تھا کہ شاید آپ کی بات کیا ہو جائے، جھوٹ ثابت ہو جائے اور آپ کی تکذیب اور آپ کے خلاف ہم مزید پروپیگنڈا اور شور شرابہ کریں۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیفیت بتائی تھی، جب اس قافلے کے واپس آپ لوگ واپس آئے تو وہ اسی دن واپس آئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دن اس سلسلے میں بتایا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، تو لوگ دوپہر کے وقت ہی اس قافلے کی راہ تکنے لگے، حتیٰ کہ وہ قافلہ آ گیا، اس کے آگے آگے وہی اونٹ تھا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا تھا، وہ گندمی رنگ کا تھا اور اس اونٹ کے اوپر وہ تمام چیزیں موجود تھی جس کی کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اہل ایمان کے چہرے کھل اٹھے، یہ منظر دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھنے والوں کی ایمانیت میں مزید اضافہ ہو گیا، ان کے چہرے کھل اٹھے، وہ خوشی سے تر و تازہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کی یعنی جو مضبوطی تھی اس میں مزید ان کا اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ بعض اہل علم نے اس سلسلے میں یہ باتیں بھی لکھی ہے کہ مشرکین جو اس بات میں یعنی اس بات کی طاق میں تھے کہ یہ بات جھوٹی ثابت ہو جائے اور ہم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کریں گے اور آپ کے خلاف ایک پروپیگنڈا کریں گے، وہ افسوس میں ڈوب گئے اور ان کے اوپر ایک غموں کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے، اب دیکھیں اس سے یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری کیفیت کو بیان کیا۔ اسی سلسلے میں حسن بصری رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرتد ہونے والے کمزور مسلمانوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل کی، وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا۔ اور ہم نے آپ کو معراج میں جو مشاہدہ کرایا اسے لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ ہی بنا دیا، اور اس درخت زقوم کے یعنی زقوم کے درخت کے سلسلے میں اللہ نے بیان کیا، وہ زقوم کے درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم تو انہیں ڈراتے ہیں، لیکن یہ چیز ان کی غایت سرکشی میں اضافے ہی کا ذریعہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے سلسلے میں جو معراج کے واقعے کو سننے کے بعد، اس کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد اس کو قبول نہ کرتے، ان کے سلسلے میں اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے ایسے لوگوں کے لیے اس کو فتنہ بنا دیا، ایسے لوگوں کے لیے معراج کے واقعے کو کیا بنا دیا گیا؟ فتنہ۔ یعنی وہ کیا کرتے ہیں، سن کر مزید عقل پہ چلنے والے کئی آپ کو ملیں گے، ایمان والوں میں بھی ملیں گے کہ دین عقل کے خلاف کوئی بات نہیں کہتا، لیکن آپ بولیں گے کہ دین ہماری عقل کے حساب سے جو بات سمجھ میں نہیں آئیں گے ہم اس کو نہیں مانیں گے، تو معاف کیجیے گا، ایمان اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ اپنی عقل کے اوپر ایمان کو تولے، آپ اپنی عقل کے اوپر ایمان کو تولے، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ ایک عقل کا پیمانہ اگر ایمان میں یعنی دین کے اندر اگر عقل کا پیمانہ ہی سب کچھ ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول آپ یاد رکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اگر دین کی بنیاد عقل پہ ہوتی، حضرت علی نے کیا کہا کہ اگر دین کی بنیاد عقل پہ ہوتی تو موضوع کے نیچے سے مسا نہیں ہوتا بلکہ کہاں سے مسا ہوتا، موضوع کے اوپر سے مسا نہیں ہوتا بلکہ کہاں سے مسا ہوتا؟ جی موضوع پہ مسا کہاں سے کرتے ہیں ہم؟ اوپر سے کرتے کہ نیچے سے کرتے؟ جلدی سے بتائیے۔
اوپر سے شے جی عقل کیا کہتی ہے مسا کہاں سے کرنا چاہیے؟ نیچے سے شے تاکہ نیچے خراب ہو جائے. ہاں نیچے گندگی لگتی ہے تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ موزے کے نیچے مسا ہونا چاہیے، لیکن مسا ہم اوپر کرتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے مسے کے سلسلے میں؟ اوپر. اللہ کے نبی نے جو تعلیم سکھائی ہے وہ موزے کے اوپر مسا کرنے کی سکھائی ہے. تو حضرت علی نے اسی چیز کو بیان کیا کہ اگر دین کی بنیاد عقل پہ ہوتی تو موزے کے اوپر کے بجائے مسا نیچے کیا جاتا. مسا نیچے کیا جاتا. مطلب یہ ہے کہ دین کی بنیاد عقل پہ نہیں ہے. عقل دین کو سمجھنے کے لیے ہے. اگر آپ ہر چیز کو عقل پہ تولیں گے تو انسان گمراہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ایمان بھی خراب ہو سکتا ہے. وہ گمراہی کے راستے پہ جا سکتا ہے، وہ جہنم کے راستے پہ جا سکتا ہے. اس لیے اس کو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے. اب یہ واقعہ جب پیش آیا اس میں اہل ایمان کے ایمان کس انداز سے بڑھے اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتے چلتا ہوں. سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لقب کیا تھا؟ حضرت ابو بکر کا لقب کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ صدیق. جی صدیق. کیسے پڑا حضرت ابو بکر کا صدیق لقب؟ آئیے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ہم صدیق کے لقب سے جانتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے صدیقین کی جماعت کا تذکرہ کتاب اللہ کے اندر بھی کیا. اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ نے کہا جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہ لوگ کیا ہوں گے؟ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ یہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جنت میں جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے. اور وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ نے کہا من النبیین، نبیوں میں سے ہوں گے، والصدیقین، صدیقین میں سے ہوں گے، والصدیقین، سچے لوگوں میں سے ہوں گے. اور سچوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تصدیق کرنے والے جن کو لقب اللہ کے نبی نے صدیق کا دیا. آئیے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا گیا. جب یہ چیزیں پیش آئی مشرکین کی جانب سے، اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان سورج کی طرح جگمگاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے سامنے آ گیا. لوگ بھاگم بھاگ ان کے پاس پہنچے، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے اور کہنے لگے اب آپ کی اپنے ساتھی محمد کے سلسلے میں کیا رائے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلسلے میں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ اپنے دوست، اپنے ساتھی محمد کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ انہیں راتوں رات بیت المقدس تک کی سیر کرا دی گئی. یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر نے ان لوگوں سے دریافت کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے یہ بات فرمائی ہے؟ لوگوں نے کیا حضرت ابو بکر نے کیا کہا کہ کیا اللہ کے نبی نے ہی یہ بات کہی ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں. یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے بلا تعمل، یعنی اللہ کے نبی سے حضرت ابو بکر نے ڈائریکٹ نہیں سنا. اللہ کے نبی سے ابھی دیکھے اللہ کے نبی کے پاس گئے نہیں، اللہ کے نبی سے ڈائریکٹلی نہیں سنا ہے. لوگ آئے اللہ کے نبی کے سلسلے میں کہنے کے لیے کہ دیکھو تمہارے ساتھی محمد تو ایسی بات کہتے ہیں کہ میں رات کے ایک حصے میں یہاں سے مکہ سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر مجھے کرائی گئی، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک مجھے لے جایا گیا، اور پھر میں واپس بھی آ گیا صبح مکہ، یعنی صبح یعنی میں مکہ پہنچ گیا اور صبح میں نے یہاں کی مکہ المکرمہ میں. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اچھا یہ بات ہے، یہ بات کس نے کہی ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا آپ تم جو یہ بات کہتے ہو کیا واقعی اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے؟ تو اللہ کے نبی، جب یہ بات یقین ہو گئی کہ اللہ کے نبی ہی نے یہ بات کہی ہے، تو ابو بکر صدیق نے کیا کہا سنیں. حضرت ابو بکر صدیق نے بلا تعمل اس بات کا اعلان کیا کہ اگر انہوں نے، یعنی اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے تو یقیناً انہوں نے بالکل سچ فرمایا ہے. ابو بکر کے الفاظ اصل ایمان کی حقیقی تعبیر تھی کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جو بات آپ کے اوپر نازل کی گئی بحیثیت شریعت، وہ تمام کی تمام باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار تھے. اور آپ کے جیسے ایمان والے دوسرے صحابہ بھی موجود تھے جو ان تمام باتوں کو بلا تعمل ماننے کے لیے تیار تھے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو تسلیم کیا، اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں اس سے بھی بڑی بڑی باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہوں، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. لوگ ان کا یہ ایمان افروز
حتمی جواب سن کر بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا آپ ان کی اس ما فوق العقل بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں؟ جو بات عقل سے اوپر جاتی ہے اس کی بھی آپ اس کو بھی مانتے ہیں کہ وہ راتوں رات بیت المقدس تک جا کر صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے؟ یہ تو عقل میں نہیں بیٹھتی یہ بات۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے دریغ فرمایا ہاں یہ میں تو ان کی اس سے بھی بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، میں تو اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ کے پاس آسمان سے صبح و شام وہی آتی ہے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میں اس بات کی جب تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے صبح شام آپ کے اوپر وہی آتی ہے، تو مکہ سے بیت المقدس تک جانا اور واپس آ جانا رات میں اللہ رب العالمین کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا چھوٹا سا سفر یا آسمانوں کا سفر کرائے۔ چنانچہ پوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تصدیق بیان کی کہ صبح شام وہی آتی جب میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اسی فوری اور بے تعمل تصدیق کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صدیق رکھ دیا گیا۔ حضرت ابو بکر کو لقب صدیق ملا۔ دلائل النبویہ کے تحت امام بہقی نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ اسی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ یہ علم و یقین کا وہ سب سے اونچا درجہ تھا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کر لیا تھا۔ انہوں نے واقعہ معراج اور وحی کے نازل ہونے کے دعوے کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے لوگوں کو بتایا کہ عام آدمی کے لیے تو ایسا دعویٰ کرنا یقیناً ناممکن ہے کہ کوئی ایک عام آدمی جو نبی نہیں ہے، ایک نارمل سا آدمی اس قسم کا دعویٰ کرے کہ میں راتوں رات بیت المقدس تک پہنچ گیا اور وہاں سے آسمانوں تک جا کے واپس آ گیا، ایسا دعویٰ کرے تو یقیناً اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ہاں لیکن اگر کوئی نبی ایسا دعویٰ کرے تو انتہائی اس میں یہ انتہائی اطمینان اور سکون کی بات ہے، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، انتہائی تعجب خیز ما فوق العقل بات یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان میں اضافے کی بات ہے، ایمان کو تسلیم کرنے کی بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کے درمیان موازنہ بھی پیش کیا کہ کیسے آسمانوں سے جب وحی آ سکتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں کیوں نہیں لے جایا جا سکتے اور کیوں نہیں آپ کو مسجد اقصیٰ تک کے سیر کرائی جا سکتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو معلوم پڑا کہ اس سے بڑی بات تو یہ تھی کہ آسمانوں سے وحی آتی اللہ کے نبی کے پاس، آپ کے پاس فرشتہ خود تشریف لاتا، اللہ کے پیغامات کو لے کے آتا، تو معلوم پڑ رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علمی دلائل کے ساتھ لوگوں کا رد کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دے کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ ابو بکر وہ شخصیت ہے جو ہر معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے ہیں، امت کو رہنمائی کرنے والے ہیں، اور آپ کا لقب صدیق آپ کو لقب عطا کیا گیا۔ یہاں تک کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی؟ جی شیخ۔ جی کوئی سوال ہے کسی کا؟ کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہونے پہ ہے، انشاءاللہ آگے کے واقعات ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں ابھی تک ہم نے جتنی حدیثیں پڑھی، اس میں اللہ کے نبی نے صرف اسراء یعنی صرف اور صرف اسراء کی، یعنی بیت المقدس تک کے سفر کا تذکرہ کیا مشرکین کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کے سفر کا تذکرہ ابھی مشرکین کے سامنے اللہ کے نبی نے نہیں کیا تھا، اس کی بھی حکمتیں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے آگے کی کلاسز میں رکھی جائے گی۔ ابھی یہ بتائیے، بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ جی شیخ۔ اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ چلیے کوئی سوال نہیں ہے ماشاءاللہ، تو اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، علم و عمل میں ہم سب کے اللہ رب العالمین خیر و برکت عطا فرمائے، ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اسی طریقے سے جمع فرمائے جیسے ہم ان کلاسز کو اٹینڈ کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو باتیں ہم سنتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اختتام مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔